اللہ الرحمن الرحیم۔ صفت سمع اور بصر سے کیا مراد ہے؟ جواب: سمع کے معنی سننا اور بصر کے معنی دیکھنا، یعنی خدا تعالیٰ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے، لیکن مخلوق کی طرح اس کے کان نہیں ہیں اور نہ مخلوق کی طرح اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کے کانوں اور آنکھوں کی کوئی شکل اور صورت ہے۔ ہلکی سے ہلکی آواز سنتا ہے اور چھوٹی سی چھوٹی چیز کو دیکھتا ہے۔ اس کے سننے اور دیکھنے میں نزدیک، دور، اندھیرے، اجالے کا کوئی دخل نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سمیع کا لفظ آیا، بصیر کا لفظ آیا، اس کے معنی ہے سننے والا۔ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر، وہو السمیع البصیر۔ اللہ کے لیے ہاتھ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، ید کا لفظ، یعنی اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ تو یہ جو سننا، دیکھنا، یہ جو استعمال ہوا ہے، یہ بندوں کی فہم کے مطابق استعمال ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جیسا سنتے ہیں ویسا اللہ سنتے ہیں۔ یاد رکھیں، مخلوق کی کوئی صفت کو خالق میں ثابت کرنا، مخلوق کی کوئی صفت کو خالق میں ثابت کرنا، یہ اللہ کو عاجز سمجھنے کے برابر ہے اور اللہ کی قدرت کو کم سمجھنے کے برابر ہے۔ اور خالق کی کسی صفت کو مخلوق میں ثابت ماننا یہ شرک ہے۔ خالق کی ذات یا صفت کو کسی مخلوق میں ماننا یہ شرک ہے، اور مخلوق کی کسی صفت کو، مخلوق کی کسی چیز کو خالق میں ثابت کرنا یہ بھی شرک ہے، اور یہ عیب ہے اللہ کی۔ تو ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، تو ہم ان ساری چیزوں کی نفی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ بیوی سے پاک ہے، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، اللہ آنکھ سے پاک ہے، اللہ کان سے پاک ہے۔ اللہ ان تمام مخلوق کی صفات سے، جو مخلوق کے لیے خوبی ہو سکتی ہے لیکن خالق کے لیے خوبی نہیں ہو سکتی، وہ بہت ساری چیزیں مخلوق کے لیے خوبی ہو سکتی ہے لیکن خالق کے لیے خوبی وہ نہیں ہے۔ خالق میں اس چیز کو ثابت کرنا وہ خالق کے لیے عیب ہے۔ جیسے اولاد کا ہونا مخلوق کے لیے قابل تعریف ہے، کہ صاحب اولاد ہو ایک انسان، وہ قابل تعریف ہے، لیکن خالق کے لیے اولاد کو ثابت کرنا یہ خالق کے لیے عیب ہے، خالق کے لیے عیب ہے۔ تو اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ بے نیاز۔ کیوں؟ اب مخلوق کے لیے یہ جو خوبی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جو صاحب اولاد ہوتا ہے، صاحب جو اولاد جو ہوتا ہے وہ اس وجہ سے خوش ہوتا ہے، اس وجہ سے دنیا میں وہ قابل تعریف ہوتا ہے، کیونکہ وہ اولاد اس کے بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے، اس کے نام کو، اس کے کمال کو باقی رکھنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور وہ اولاد اس کے اچھے برے میں ساتھ رہتی ہے، اور اس کو ایک خوشی ملتی ہے اولاد کے ذریعے سے۔ یہ مخلوق کے لیے، مخلوق کا شادی شدہ ہونا، بیوی ہونا، یہ قابل تعریف ہے، اس لیے کہ وہ اس کے ذریعے سے پاکیزگی حاصل کرتا ہے، عفت حاصل کرتا ہے، یہ قابل تعریف مخلوق کے لیے۔ اللہ کو نہ تو اولاد کی ضرورت ہے نہ بیوی کی ضرورت ہے، اللہ پہلے سے ہی قابل تعریف ہے، اللہ پہلے ہی سے پاکیزہ ہے، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، وہ بغیر سہارے کے ہی قدرت اور طاقت والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے لیے کوئی چیز ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ سمع مانے سننا، بصر کے معنی دیکھنا، یعنی خدا تعالیٰ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے، لیکن اس کے ہماری جیسے آنکھ، کان، ناک نہیں ہے۔ اس چیز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مشرکین شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ لوگ مخلوق کی صفات کو اللہ میں ثابت ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مخلوق کی صفات کو اللہ میں ہرگز نہ مانیں، اللہ مخلوق کی صفات سے پاک ہے۔ ایک منٹ، ایک طالب علم کو غلطیاں سنانا ہے۔
جی سناؤ بیٹا، غلطیاں سناؤ. ولیطوفوا نہیں پڑھے آپ؟ بالبیت العتیق سے پہلے ولیطوفوا پہ بھی غلطی کی تھی نا. طا پہ تشدید ہے، ولیطوفوا طا. اور جی ٹھیک ہے، عامق کا ریکارڈ بھیج دو بیٹا میں دوسرے کلاس میں. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا ہمارا سماع اور بصر کا. صفت کلام کے کیا معنی؟ صفت کلام کے کیا معنی؟ کلام کے معنی بولنا، بات کرنا ہے. خدا تعالیٰ کے لیے یہ صفت بھی ثابت ہے، لیکن اس کے لیے مخلوق جیسی زبان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بولتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے مخلوق جیسی زبان نہیں. جیسے اللہ قدیم ہے ویسے اللہ کی صفت بھی قدیم ہے، اللہ کا کلام بھی قدیم ہے. ٹھیک ہے، اس کی بحث میں نے پہلے بھی کر دی تھی. اللہ کا قرآن مجید مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے، جس کی وجہ سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سزا ملی تھی. اس وقت میں بادشاہوں نے کہا تھا کہ کلام مخلوق ہے. تو جو حادث ہے، جو مخلوق ساری کی ساری حادث ہے، تبدیل ہوتے رہتے تھے، اور اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے لیے مخلوق جیسی زبان نہیں ہے. سوال، اگر خدا تعالیٰ کی زبان نہیں ہے تو وہ باتیں کیسے کرتا ہے؟ جواب، مخلوق بغیر زبان کے بات نہیں کر سکتی. مخلوق بغیر زبان کے بات نہیں کر سکتی، کیونکہ مخلوق اپنے تمام کاموں میں اسباب اور آلات کی محتاج ہے. لیکن خدا تعالیٰ جو اپنے کسی کام میں کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ کلام کرنے میں بھی زبان کا محتاج نہیں. اگر وہ بھی باتیں کرنے کے لیے زبان کا محتاج ہو تو وہ خدا اور واجب الوجود نہیں ہو سکتا. واجب الوجود وہ ہے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، جس کا نہ ہونا محال ہو، اور جو کسی چیز کا محتاج نہ ہو. یہ تین باتیں آپ نے گزشتہ بھی پڑھی تھی، وہی بات یہاں پر بھی کہہ رہے کہ کسی چیز کا محتاج نہ ہو. ہم محتاج ہیں زبان کی، زبان نہ ہو تو ہم گونگے ہیں. اللہ کے لیے زبان کی ضرورت نہیں. اب قرآن میں ہاتھ، پاؤں وغیرہ کا جو ذکر آیا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں صفات متشابہات، آیات متشابہات. اس سلسلے میں زیادہ غور و فکر کرنا، زیادہ بحث و مباحثہ کرنا بھی منع ہے. اللہ کی صفات میں اس طریقے سے تو غور و فکر کر سکتے ہیں، اللہ کی کائنات میں غور و فکر کر سکتے ہیں. اللہ کی صفات میں غور، یعنی اللہ کی صفات مطلب جیسے قدرت ہے، علم ہے، حیات ہے، سمع ہے، بصر ہے، اللہ کی ان صفات میں غور و فکر کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ سنتے ہیں تو کیسے سنتے ہیں، کیفیت کا سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیسے سنتے ہیں، کیسے بولتے ہیں، اللہ بات کرتے ہیں کیسے بات کرتے ہیں، اس سلسلے میں یعنی اللہ کی ذات میں، اللہ کی کنہ میں، اس کو کہتے ہیں اصطلاحی زبان میں اللہ کی کنہ میں، یعنی اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنا ہے. اللہ کی صفات میں غور و فکر کرنے کی اجازت ہے، اس میں کرنا چاہیے. تو قرآن مجید میں جو آیات ہیں، آیات متشابہات، یعنی جس کا معنی واضح نہ ہو،
جس کا معنی واضح نہ ہو ایسی آیات کو آیات متشابہات کہتے ہیں، اور جس کا معنی واضح ہو اس کو محکم کہتے ہیں۔ جس کا معنی واضح ہو اور وہ کھلے کھلے مسائل ہوں، کھلے کھلے عقیدے ہوں، تو اس کو محکم کہتے ہیں، اور اس کو منصوص بھی کہا جاتا ہے۔ منصوص، صریح، محکم آیات، یعنی جو واضح ہے اور جس کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، ایسے آیات کو محکم کہا جاتا ہے، اور صریح مسائل کو منصوص کہا جاتا ہے۔ جو صریح مسائل نہیں ہے اس کو غیر منصوص کہا جاتا ہے، یعنی وضاحت کے ساتھ میں نہیں ہے تو اس کو غیر منصوص کہا جاتا ہے۔ پھر ایک قسم ہوتی ہے منصوص متعارض۔ منصوص متعارض اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر وضاحت تو ہو لیکن دو طریقے کی وضاحت ہو، دو طریقے کی وضاحت، یعنی دونوں طریقے کی احادیث ملتی ہوں، دونوں طریقے کی، ایک عمل ایسا ہو اور ایک عمل ویسا ہو، احادیث میں دونوں طریقے کے عمل ملتے ہو، تو منصوص متعارض یعنی ایک دوسرے سے متعارض ہے۔ اور منصوص غیر متعارض ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہ ہو، ایک دوسرے کے تو منصوص غیر متعارض وہ ہوتے ہیں جہاں پر ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہ ہو اور دو طریقے کے عمل نہ ہو بلکہ ایک ہی عمل ہو۔ جیسے زکوٰۃ ادا کرنے کی تعلیم ملتی ہے تو اب کہیں ایسا نہیں ملتا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرو۔ نماز پڑھنے کی تعلیم ملتی ہے، یہ منصوص ہے، اس کے کہیں یہ نہیں ملتا کہ نماز نہ پڑھو۔ شراب نہ پیو، یہ منصوص ہے، کہیں یہ نہیں ملتا کہ شراب پیو، یہ نہیں ملتا۔ تو یہ فرق۔ پھر اس کے بعد میں محکم جو واضح ہیں مسائل ہے، قرآن مجید میں مسائل کی جو آیات وغیرہ ہے وہ تقریباً 4000 5000 کچھ ہیں، اور یعنی 400 500 آیتیں ہیں جو مسائل کے تعلق سے بتاتی ہیں، اور باقی مسائل وغیرہ ہمیں زندگی کے احادیث وغیرہ سے ملتے ہیں، اور پھر جو چیزیں قرآن سے احادیث سے نہ معلوم اور فقہ وغیرہ سے معلوم۔ بعض آیتیں وہ ہیں قرآن مجید میں جو قصے اور اذکار سے متعلق ہیں، اذکار، نصیحت، وعظ و نصیحت سے متعلق۔ تو وعظ و نصیحت والی جو آیتیں ہیں اس کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا۔ تو قرآن آسان ہے، قرآن آسان ہے یہ جو کہا جاتا ہے، قرآن آسان ہے پڑھنے میں، یاد کرنے میں، اور اسی طرح اس سے وعظ و نصیحت حاصل کرنے میں، اس میں سب آسان ہے۔ دوسری کتابیں اتنا جلدی یاد نہیں ہوتی جتنا چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنی بڑی بڑی کتاب یاد ہو جاتی ہے، اتنی بڑی قرآن مجید یاد ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ فکر مندی، اس کے لیے کوشش، تھوڑی سی کوشش، فکر مندی اور درد مندی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر وہ الفاظ جاری کر دیتے ہیں، اور تھوڑی سی ناقدری کرنے پر پھر بھول بھی جاتے ہیں جلدی سے۔ یہ اللہ کے کتاب کی، اللہ کی کلام کا اعجاز ہے۔ تو جو قرآن میں آسان کہا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، قرآن آسان، یہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہی، اس کے لیے یہ آسان ہے، ٹھیک ہے۔ وعظ و نصیحت، قصے وغیرہ یہ سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن جہاں پر ایسی آیات ہیں جن میں مسائل کو سمجھنا پڑتا ہے، وہاں پر قرآن نے خود حکم دیا کہ وہاں پر علماء سے رجوع کرو۔ اور پھر اس سے آگے اور چیز ہے متشابہات۔ متشابہات یہاں پر علماء کو بھی زیادہ اس کے اندر بحث و مباحثہ کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، کہ جن کے قلوب میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے اور اس کی تفسیر کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور وہ لوگوں میں فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں۔ تو متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑنا اور اس کے معنی اور مفہوم کو اپنی طرف سے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی سماعت ہے، اللہ کی بصارت ہے، یہ مخلوق جیسی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ کے لیے ہاتھ وغیرہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، ید اللہ کا استعمال ہوا ہے، اور بھی کچھ استعمال ہوا ہے، تو یہ سب جو استعمال ہوا ہے یہ مخلوق کو سمجھانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وہ اس کے حقیقی معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اس کے حقیقی معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ایک طریقہ متشابہات کے سلسلے میں ہمارا یہی ہے اور ہمارا یہی موقف ہے
کہ کوئی اس کا معنی نہ بیان کیا جائے، کوئی اس کا معنی نہ بیان کیا جائے، بلکہ اس کی حقیقت اللہ ہی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تفویض۔ تفویض کا مطلب ہے اس کے معانی اور مفہوم کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ ہم نہیں سمجھ سکتے، بندے ہم عاجز ہیں۔ اور ایک طریقہ متاخرین، متاخرین کہتے ہیں جو بعد میں آنے والے علماء ہیں، ایک متقدمین جو بہت پہلے گزر چکے ہیں، ائمہ اکرام گزر چکے ہیں، محدثین اعظام گزر چکے ہیں، پہلی دوسری تیسری صدی کے جو گزر چکے ہیں ان کو متقدمین کہتے ہیں، اس کے بعد والے جو ہیں ان کو متاخرین کہتے ہیں۔ تو متاخرین جنہوں نے معتزلہ سے، خوارج سے اور جہمیہ، کررامیہ، قدریہ، جبریہ سے انہوں نے مقابلے کیے اور ان کو بہت سارے باطل فرقوں سے مقابلہ کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو انہوں نے ان آیات کا، یعنی انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ قرآن میں، تمہارا قرآن تم کہتے ہو کہ آسان ہے سمجھ میں، تمہارا قرآن سمجھ میں نہیں آتا، تمہارے قرآن میں ایسے اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کی گئی ہیں جو اللہ کی شایع نشان نہیں ہے۔ تو انہوں نے قرآن میں غلطیاں نکالنے کی کوشش کی، تو ان کو سمجھانے کی خاطر، ان کو جواب دینے کی خاطر یہ ید اللہ کا اور اللہ کی آنکھ ہے، اللہ سنتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں، یہ سب جو ہے ان آیات کا ترجمہ یہ کیا گیا اللہ کے ہاتھ سے مراد ہو سکتا ہے، ممکن ہے اللہ کے ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی قدرت تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور اس کی جو ہے علم تمہارے ساتھ ہو، ایسا بھی ممکن ہے۔ یہ علماء متاخرین نے یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اللہ کی قدرت تمہارے ساتھ ہو۔ تو درجہ ظن میں یہ تعویل کرتے ہیں، درجہ ظن میں یعنی ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد ایسا ہونگا، ایسا ہونگا، ایسا ہے یقینی طور پر نہیں بولتے، ہونگا اس کا معنی کہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت تمہارے ساتھ میں، یہ معنی ہونگا، یہ بعض جو ہے تعویل کرتے ہیں۔ تو بہرحال متقدمین نے جو کہا وہ بھی صحیح، اس کو بھی مانتے ہیں ہم، یعنی کوئی معنی نہیں کرتے اللہ کو، ان سب ہاتھ، کان، ناک، آنکھ، پیر سب سے تنزیہ کرتے ہیں، یعنی سب کو سب سے پاکیزہ قرار دیتے ہیں اللہ کو، اور اللہ اس کے معنی کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اور دوسرے متاخرین نے جو کہا کہ درجہ ظن میں اس کی تعویل کرتے ہیں، یعنی تھوڑا سا اس کا معنی مخاطب کو سمجھانے کے لیے اس کا معنی کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہی معنی ہوں گا صحیح بھی، یہ ہم بھی نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، تو کیونکہ مخلوق اپنے تمام کاموں میں اپنے اسباب، اولاد اور کی محتاج ہے، لیکن خدا تعالیٰ جو اپنے کام میں، اپنے کسی کام میں کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ کلام کرنے میں بھی زبان کا محتاج نہیں۔ اگر وہ بھی باتیں کرنے کے لیے زبان کا محتاج ہو تو وہ خدا اور واجب الوجود نہیں ہو سکتا، کیونکہ زبان مخلوق ہے۔ زبان کیا ہے؟ مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کی ہے۔ اگر اللہ خود اس زبان کا محتاج ہوتا تو پھر زبان کا پہلے ہونا اور اللہ کا بعد میں ہونا لازم آتا۔ یہ سب دماغ کو تھوڑا سا پکانے والی چیزیں ہیں، لیکن اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ فرقہ باطلہ جو ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور جو پچھلے زمانے کے گمراہ فرقے تھے انہوں نے ایسے ہی لوگوں کو گمراہ کیا، اور اس کے کچھ اثرات آج تک باقی۔ صفت خلق اور تکوین کے کیا معنی؟ خلق کے معنی پیدا کرنا، اور تکوین کے معنی وجود میں لانا۔ خلق کے معنی پیدا کرنا اور تکوین کے معنی وجود میں لانا۔ خدا تعالیٰ کے لیے یہ صفت بھی ثابت ہے، وہی تمام عالم کا خالق یعنی پیدا کرنے والا، مکون یعنی وجود میں لانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سارے عالم کو وجود میں لانے والا ہے۔ ان صفات کے علاوہ خدا تعالیٰ کی اور صفتیں بھی ہیں یا نہیں؟ جواب ہاں، خدا تعالیٰ کی اور بھی بہت سی صفتیں، جیسے مارنا، زندہ کرنا، رزق دینا، عزت دینا، ذلت دینا وغیرہ، اور خدا تعالیٰ کی تمام صفتیں ازلی، ابدی اور قدیم ہیں، ان میں کمی بیشی، تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی یہ تمام صفتیں ازلی، ابدی، قدیم ہے۔ ازلی ابدی ایک ہی معنی ہے، یعنی ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک رہیں گے۔ قدیم وہی معنی ہے، ان میں کمی بیشی، تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، یعنی ان میں کوئی کمی بیشی اور تبدیلی اللہ کی صفات میں ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے۔
یہاں تک بس.